قرآن کافی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو چلو اگر قرآن اٹھا کر لے ہی گئے تھے تو کم از کم اس لے جانے کی لاج رکھتے۔ جملے کو اور آسان کروں، قرآن شہر کے آگے سے اٹھایا تھا نا، دروازے کے پاس نہ آتے۔ پھر سمجھ لیں اس بات کو دوستو، قرآن شہر کے آگے سے اٹھایا تھا نا، شہر سے کہا تھا نا، شہر علم سے کہا تھا نا کہ قرآن کافی ہے، تو پھر دروازے پر نہ آتے۔ یہی قرآن پوچھنے کے لیے کوئی اور بات پوچھتے، لیکن یہی قرآن جو شہر علم سے اٹھا کر لے گئے تھے کافی کا دعویٰ کر کے، اسی قرآن کو دروازے علم پر لے کر آتے ہیں ہلاکت سے بچنے کے لیے۔ تو دوستو یہ آنے والے کا کمال نہیں ہے، یہ شرافت قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا قلب پیغمبر پر، قرآن صداقت محمد کی گواہی دیتا ہوا آیا تھا، قرآن ولایت علی کی گواہی دیتا ہوا آیا تھا۔ قرآن نے کہا تھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے عبد پر تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے۔ قرآن گواہی دیتا ہوا آیا تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہوا آیا تھا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب اگر یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے کہ جسے ہم نے نزول قرآن سے پہلے مکمل قرآن کا علم عطا کر دیا۔ تو دوستو آنے والے کی شرافت نہیں ہے، یہ شرافت قرآن ہے کہ جب ساری دنیا علی سے بے وفائی کرے تو قرآن نے علی سے وفاداری کی ہے، اس لیے کہ قرآن جب تک جس لمحے تک قرآن اپنے غاصب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اپنے معنی چھپا لیتا ہے، اپنے وارث کے پاس آتا ہے، اپنے معنی اگل دیتا ہے۔ یا علی یا علی، بڑی توجہ، بسم اللہ۔ اب مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ دیکھیں دنیا کو غور کرنا چاہیے، آنے والا اپنی خاندانی شرافت کے نتیجے میں نہیں آیا، یہ تو قرآن لے کر آیا۔ پھر غور کریں ذرا سا اپنے توجہات کو اگر چند لمحوں کے لیے مجھے مستعار دیں، چونکہ تفصیلی تقریر کا موقف نہیں ہے اور باتیں مجھے دو چار اہم ضرور کرنا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ دوستو آنے والا نہیں آیا، قرآن لے کر آیا سزا کے طور پر۔ شہر کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے نا، دروازے پر بھکاری بنا کے کھڑا نہ کر دوں تو مجھے قرآن نہ کہنا۔ اللہ 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 اللہ، بہت توجہ جانا، شہر کے پاس سے گئے تھے نا، شہر کے پاس سے قرآن لے کر گئے تھے نا، اگر دروازے پر بھکاری بنا کے کھڑا نہ کر دوں تو مجھے قرآن۔ بڑی توجہ دوستو، یہ بڑی عجیب منزل ہے، دنیا کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہم پر کیوں الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بھائی ہم تو اعلان کرتے ہیں ہم علی سے پیار کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی کا احترام کرتے ہیں، ہم علی کو ولی مانتے ہیں، ہم علی کو معصوم مانتے ہیں، ہم علی کو ہادی مانتے ہیں، ہم علی کو رہبر مانتے ہیں، ہم علی کو مولا مانتے ہیں، ہم علی کو آقا مانتے ہیں، ہم علی کو حلال مشکلات مانتے ہیں، ہم علی کو وارث علم قرآن مانتے ہیں، ہم علی کو عین اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو وجہ اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو ید اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو نقطہ بائے بسم اللہ مانتے ہیں، ہم علی کو عبد المومنین مانتے ہیں، ہم علی کو امام المتقین مانتے ہیں، ہم علی کو قائد القل المحجلین مانتے ہیں، ہم علی کو یاسب الدین مانتے ہیں، ہم علی کو وجہ تکوین کائنات مانتے ہیں، ہم علی کو نبی کا قوت بازو مانتے ہیں، ہم علی کو شاہد وجود رسالت مانتے ہیں،
مانتے ہیں، ہم علی کو جلال الہی کا پیکر مانتے ہیں، ہم علی کو صاحب ذوالفقار مانتے ہیں، ہم علی کو خطیب منبر سرونی مانتے ہیں، ہم علی کو جو کچھ بھی مانتے ہیں. اور یاد رکھو کوئی بھی فتویٰ دو، کوئی بھی الزام لگاؤ، یہ یونیورسل ٹروتھ پوری گرجدار آواز سے عرفان حیدر عابدی اس تاریخی اجتماع میں کہہ رہا ہے. سنو، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں. ہم کائنات میں جسے بھی مانتے ہیں وہ علی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جسے بھی نہیں مانتے علی کی وجہ سے نہیں. مولا آپ کو سلام. مولا سلامت رکھے یاری مدد کہنے والے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک حیدری. مولانا تاج الدین حیدری آ رہے ہیں. ادھار مجھ سے لے لیں، نقد ان سے. آئیے حضور، آئیے، بسم اللہ. آئیے. ادھار میں دوں گا بھائی، نقد یہ دیں گے. متوجہ رہیں. ہم جسے بھی مانتے ہیں، بسم اللہ، ہم جسے بھی مانتے ہیں، پوری توجہ ہمارے اس مینیفیسٹو پر، پوری توجہ ہمارے اس دستور العمل پر. اب تو مجھے اور اطمینان ہو گیا، جو کچھ کہوں گا جواب مولانا دیں گے. اب تو تقریر بہت ہی آسان ہو گئی. جو کہوں گا انہیں جواب دینا ہوگا. یہ ہمارے مبلغ ہیں، ہمارے مناظر ہیں، ہمارے سرتاج المناظرین ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. توجہ وکیل ہیں آل محمد کے. تو آپ اس جملے پر ذرا سا غور فرما لیں. جان محترم حضور، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان سارے مومنین کو اپنی قوم کا مینیفیسٹو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مذہب کا بنیادی نقطہ نگاہ یہ ہے، پوری توجہ، کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں. بڑے اطمینان سے بات کروں گا. جس معراج پر مجھے آپ کو دیکھنا تھا وہاں آپ آ چکے، اس لیے کچھ اہم باتیں. بہت توجہ. جسے بھی مانتے ہیں علی کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جسے نہیں مانتے اسے بھی علی کی وجہ سے نہیں مانتے. جس کا بھی اقرار کرتے ہیں علی کی وجہ سے اقرار کرتے ہیں، جس کا انکار کرتے ہیں علی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. پھر توجہ کر لیں اس جملے پر، پھر توجہ فرما لیں اس جملے پر. یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ نگاہ. جسے بھی مانتے ہیں، اور علی کو ہم نے جو کچھ مانا ہے وہ قرآن کی روشنی میں مانا ہے. اور توجہ، لوگ باتیں کرتے ہیں نا، لوگ بہت، ایک جملہ کہوں، لوگ یہ کہتے ہیں شان رسالت قرآن میں دکھاؤ، نور رسالت قرآن میں دکھاؤ، پیغمبر نور ہے قرآن میں دکھاؤ، پیغمبر ہادی ہے قرآن میں دکھاؤ، پیغمبر عالم الغیب علم غیب رکھنے والے ہیں قرآن میں دکھاؤ، علی امام ہے قرآن میں دکھاؤ، علی ولی ہے قرآن میں دکھاؤ، علی وسیع ہے قرآن میں دکھاؤ. 1400 برس ہو گئے ہمیں قرآن میں سب کچھ دکھاتے دکھاتے. آخر آپ تو قرآن اٹھا کر لے گئے تھے نبی کے سامنے سے. آپ کو 1400 برس میں قرآن میں کیوں نظر نہیں آیا کہ علی نبی نور بھی ہے، نبی رحمت بھی ہے، نبی کرم بھی ہے، نبی تم جیسا بشر بھی نہیں ہے. بڑی توجہ ظالم محترم، نبی تم جیسا بشر بھی نہیں ہے. تمہیں اس قرآن میں نظر کیوں نہیں آیا؟ ہمیں اس قرآن میں نظر کیوں آ گیا؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم نے درباروں سے قرآن لیا، ہم نے دروازے سے. نہ آیتیں بدلی. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری سلامت رہا، ہمارا تمہیں سلامت رکھے. بھئی یہ سارے فضائل حضور دیکھیں نا، یہ سارے فضائل، مولا سلامت رکھے، یہ سارے فضائل، یہ سارے مناقب جو ہم
1400 برس سے بیان کر رہے ہیں، یہ سب قرآن ہی سے تو بیان کر رہے ہیں نا۔ آپ کو ایک بات نظر نہیں آئی علی کے متعلق قرآن میں؟ ہمیں سارا قرآن علی کا قصیدہ نظر آتا ہے۔ ہم قرآن الحمد سے والناس تک